Assalamu alaikum students. Today our topic is industrial psychology. The branch of psychology that is concerned with the study of behavior in work setting and the application of psychology principles to change work behavior. نفسیات کا وہ شعبہ جس میں انسانی کردار کا مطالعہ اور تشریح آجر اور اجیر کے کردار کے حوالے سے کیا جاتا ہے اسے صنعتی نفسیات کہا جاتا ہے۔ صنعتی نفسیات میں صنعت کے متعلق انسانی کردار کا نفسیاتی اصولوں کی روشنی میں مطالعہ اور تشریح کی جاتی ہے تاکہ صنعتی مسائل کو کم کیا جا سکے، پیداواریت کو بڑھایا جا سکے اور آجر اور اجیر کی زندگیوں کو زیادہ خوشحال بنایا جا سکے۔ صنعتی نفسیات صنعت و حرفت میں سرگرم لوگوں کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے نفسیات کے حقائق اور اصولوں کا اطلاق ہے۔ انڈسٹریل سائیکولوجی از سمپلی دا applications or extension of psychological facts and principles to the problem human beings operating within the context of business and industry. صنعتی نفسیات کی سادہ تعریف اس طرح سے بیان کی جا سکتی ہے کہ صنعتی نفسیات علم نفسیات کے اسالیب، اصولوں اور حقائق کا صنعت و حرفت کے شعبے میں کام کرنے والے لوگوں پر اطلاق ہے۔ Industrial psychology is simply the application of the method, facts and principles of psychology to people at work. صنعتی نفسیات کو تنظیمی نفسیات کہا جانے لگا ہے اور اس سے مراد کاروباری تنظیموں اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کی پرفارمنس کے لیے نفسیاتی اصولوں کا اطلاق ہے۔ ویڈی اور ٹیورس کے نزدیک انڈسٹریل سائیکولوجی یا آرگنائزیشنل سائیکولوجی کام کی جگہ پر انسانی کردار کے مطالعہ کرتی ہے۔ صنعتی نفسیات کی ابتدا 1901 میں ہوئی اور اس کے بعد 1903 میں تھیوری آف ایڈورٹائزنگ لکھی گئی۔ اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب 1930 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک جرمن پروفیسر ہوگو منسٹربرگ نے لکھی جس کا نام صنعتی کارکردگی کی نفسیات ہے۔ بروس مور پہلا ماہر تھا جس نے صنعتی نفسیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران سائنسی نفسیات نے بڑی ترقی کی۔ اس کا فائدہ صنعتی نفسیات کو بھی ہوا، تاہم 1950 کے بعد صنعتی نفسیات میں بڑی ترقی کی اور اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہو گیا۔ تنظیمی نفسیات کی وسعت، دا اسکوپ آف انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکولوجی۔ تنظیمی نفسیات ایک پیچیدہ اور وسیع علم ہے۔ اس میں کئی قسم کی سرگرمیوں کا مطالعہ اور تشریح کی جاتی ہے۔ پروفیسر میک کولم نے 1959 میں امریکہ کے مختلف شہروں میں نفسیات کے 75 ماہرین سے پوچھا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کون کون سی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ میک کولم نے حاصل ہونے والی معلومات کو 6 گروپس میں تقسیم کیا، جبکہ اے پی اے یعنی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے صنعتی نفسیات کے ماہرین کو کاموں کے لحاظ سے، ٹارگٹ کے لحاظ سے 7 گروپس میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، کارکنوں کا انتخاب اور ٹریننگ، پرسونل سلیکشن، کارکنوں کی ترقی، پرسونل ڈیولپمنٹ، سپرویژن، efficiency in production، marketing research، human engineering، public relation research and industrial accidents۔ کارکنوں اور خاص طور پر موضوع کارکنوں کا انتخاب ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ انتخاب کے بعد
کارکنوں کی تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے تاکہ جس کام پر انہیں لگایا جانے والا ہے کیا وہ اس کے اہل ہیں یا نہیں۔ تربیت اور تحریکات کے ذریعے کارکنوں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پرسونل ڈیولپمنٹ، کارکنوں کی کارکردگی، ان کے رویے، تربیت اور مشاورتی خدمات اور کارکنوں کے رویے تبدیل کیے جاتے ہیں اور انہیں مثبت بنایا جاتا ہے تاکہ ان کا مورائل ہائی ہو سکے اور ان کی کارکردگی بھی بہتر بنائی جا سکے۔ قائدانہ صلاحیتوں کی شناخت کی جاتی ہے تاکہ نگران عملے کا صحیح انتخاب کیا جا سکے اور ان سے صحیح طور پر کام لیا جا سکے۔ اعلیٰ قیادت، محرکات اور ورکنگ لائف کی کوالٹی پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ کام کے ماحول پر فزیکل اور نفسیاتی عوامل کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان کا تعلق کارکن کی تکان، ماحول، شور، گرمی، سردی اور بہت سارے دوسرے عوامل پر ہوتا ہے۔ انہیں کنٹرول کر کے صنعتی نفسیات کا ماہر کارکن کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ کام کے دوران کئی قسم کے حادثات ہو سکتے ہیں، ان سے کئی قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ان سے بچنا یا ان کی شرح کو کم کرنا بھی ماہر نفسیات کا کام ہے اور صنعتی مورال کا پیداوار سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ صنعتی نفسیات کا ماہر صنعتی مورال بلند کر کے پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔ مارکیٹنگ ریسرچ، جب کوئی شے تیار ہو جاتی ہے تو اسے فروخت کرنے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ نظام فروختگی کو بہتر اور منظم بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے کامیاب بنانے کے لیے موٹیویشن اینڈ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پبلسٹی اور ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ گاہک کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیکنگ کی جاتی ہے اور مال فراہم کیا جاتا ہے۔ بہت سی دوسرے مسائل نفسیاتی طور پر حل کیے جاتے ہیں۔ انسانی انجینئرنگ کا تعلق مشینوں اور پیدا کی جانے والی اشیاء کے ڈیزائن سے ہوتا ہے جو پیداوار کی مقدار اور کوالٹی کو متاثر کرتی ہے۔ کام کے ماحول، کارکنوں کے صنعتی مورائل اور حادثات کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ پبلک ریلیشن ریسرچ میں انتظامیہ اور کارکن کے تعلقات، ہڑتالوں اور تالہ بندیوں کے متعلق سرگرمیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان کی وجوہات معلوم کی جاتی ہیں، انہیں کنٹرول کر کے آجر اور اجیر کے تعلقات کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ صنعتی حادثات میں کارکن، انتظامیہ اور ملک سبھی کے لیے ہی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان سے کارکنوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے، ان کے اعضاء ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کمپنی کی مشینوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے، انہیں کئی قسم کے معاوضے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی کی نیک نامی پر بھی حرف آتا ہے اور قومی سطح پر پیداوار میں کمی اور انحصاری آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج کل کارکنوں میں منشیات کا استعمال بھی عام ہے۔ ایسے مسائل کو حل کرنا بھی صنعتی ماہر نفسیات کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صنعتی نفسیات کے ماہرین کو دیگر کئی مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، مثلاً کنزیومر سائیکالوجی، سیلز مین شپ، کونسلنگ وغیرہ۔ جو ادارے فل ٹائم ماہر نفسیات کی خدمات حاصل نہیں کر سکتے، انہیں پارٹ ٹائم ماہر نفسیات کی خدمات اس طرح حاصل کر لینی چاہیے جیسے وہ اکاؤنٹنٹ کی خدمات حاصل کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ صنعتی نفسیات کے ماہرین کارکنوں اور انسانی وسائل کے انتظام میں اسپیشلائزیشن حاصل کرتے ہیں۔
وہ کارکنوں کے انتخاب، تعین اور تربیت کے علاوہ کام کی کارکردگی کا جائزہ کرنے، اجرتوں کے نظام اور تلافی کرنے کے جائزہ کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ جو ماہرین آرگنائزیشنل بیہیویئر میں اسپیشلائز کرتے ہیں وہ ورک موٹیویشن، کارکنوں کے رویوں، لیڈرشپ اور انتظامی اور صنعتی تعلقات کو یعنی مینیجرل انڈسٹریل ریلیشنز کی امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جو ماہرین صنعتی تعلقات یعنی انڈسٹریل ریلیشنز میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں وہ آجر اور اجیر، ان کے باہمی تعلقات، اجتماعی سودا کاری اور کارکنوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ جو ماہرین انجینئرنگ سائیکالوجی میں اسپیشلائز کرتے ہیں ان پر انسان اور مشین کے مسائل، ان کو حل کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور جو ماہرین آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں تخصیص حاصل کرتے ہیں وہ تنظیمی تبدیلی اور مداخلت کے متعلقہ مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کارکن کا انتخاب۔ قدرت نے ہر شخص میں بعض انفرادی خصوصیات پیدا کی ہوتی ہیں۔ اگر فرد کی یہ انفرادی خصوصیات معلوم کر لی جائیں اور پھر اسے وہ کام کرنے کو دیا جائے جس کے لیے اس کی انفرادی خصوصیات اور اہلیتیں موزوں ترین ہوں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اور کام کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کام کر کے ایک قسم کی نفسیاتی خوشی بھی حاصل کرتا ہے۔ اس سے اس کی امانت اور دیانتداری کو بھی تقویت ملتی ہے۔ اس قسم کے کارکنوں کا انتخاب صنعت کا ایک بنیادی مسئلہ ہے اور اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہا جاتا ہے کہ صنعتی نفسیات بنیادی طور پر انتخاب کی نفسیات ہے، یعنی انڈسٹریل سائیکالوجی از predominantly a selection psychology۔ کارکنوں کے انتخاب سے مراد یہ ہے کہ بہت سے دستیاب امیدواروں میں سے کسی مخصوص کام کے لیے موزوں ترین کارکن کا انتخاب کیا جائے۔ سلیکشن آف پرسونل مینس سلیکشن آف رائٹ مین فار دا پرٹیکولر جاب اور میچنگ انڈیویجول ٹو جاب۔ انتخاب کا عمل۔ کارکنوں کے انتخاب کے لیے یہی کافی نہیں ہوتا کہ اخبار میں ایک اشتہار دے دیا جائے اور جو امیدوار ملازمت کے لیے درخواست دے اس کا انٹرویو کر لیا جائے اور اپنی مرضی کے کارکنوں کا انتخاب کر لیا جائے۔ کارکنوں کے انتخاب کا عمل ایک انتہائی اہم سائنسی اور منظم عمل ہے۔ اس سے بھرپور توجہ دینی چاہیے کیونکہ کسی کمپنی کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار بہت حد تک کارکنوں پر ہوتا ہے۔ کارکنوں کے انتخاب کے عمل کا مختصر طور پر جائزہ اس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے جاب انالیسس۔ اس وقت تک موزوں کارکن کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ معلوم نہ کر لیا جائے اس جاب کی صحیح نوعیت کیا ہے جس کے لیے کارکنوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جاب کی صحیح نوعیت معلوم کرنے کے لیے جاب کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ جاب کا تجزیہ کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کارکن کی رپورٹ، ماہر کی رپورٹ اور کام کی فلم کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے طور پر ٹریٹ ریکگنیشن یعنی اوصاف کی شناخت۔ جب جاب کا تجزیہ کر کے اس بات کا تعین کر لیا جاتا ہے کہ اس جاب کے لیے کس قسم کے اوصاف کی ضرورت ہے تو پھر ان اوصاف کی شناخت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کس درجے کے اوصاف ہونے چاہیے۔ چنانچہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کارکن کی ذہنی اور جسمانی صحت، بصارت، سماعت اور چستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، جاب کے لیے کس قدر اور کس قسم کی مشینیں، آلات اور مٹیریل درکار ہیں، جاب کے لیے کس قدر اور کس قسم کی تعلیم اور تربیت درکار ہے، عمر اور تعلیم کا معیار کیا ہونا چاہیے اور ذہانت کا درجہ کیا ہونا چاہیے،
کام کی مادی اور نفسیاتی ضروریات کیا ہیں، ساتھیوں سے کتنا تعاون حاصل کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ کم از کم نمبروں کا تعین، منیمم پاس مارکس۔ تیسرے مرحلے میں اس بات کا تعین کر لیا جاتا ہے کہ امیدوار کو مختلف آزمائشوں میں کم از کم کتنے نمبر حاصل کرنے چاہیے۔ پبلسٹی آف دا ویکینسی۔ چوتھے مرحلے میں اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ویکینسی کو ایڈورٹائز کیا جائے، کسی ریکروٹنگ ایجنسی کی خدمات حاصل کی جائیں، یا ٹی وی، ریڈیو، اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے براہ راست اشتہار دیا جائے۔ اشتہار مختصر مگر جامع ہونا چاہیے اور اس میں وہ تمام پرٹیکولرز ہوں جو اس جاب کے لیے ضروری ہیں۔ ابتدائی انٹرویو یا شارٹ لسٹنگ۔ اگر امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو پھر یا تو شارٹ لسٹنگ کر لی جاتی ہے، بعض دفعہ تحریری ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے، یا پھر ابتدائی انٹرویو کے ذریعے سرسری طور پر جائزہ لیا جاتا ہے کہ کارکن میں مطلوبہ اوصاف موجود ہیں یا نہیں۔ ہمارے ہاں آرمڈ فورسز اور پبلک سروس کے بعض امتحانوں میں ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ اپلیکیشن بلینک۔ مغربی ممالک میں ان امیدواروں سے درخواستیں وصول کی جاتی ہیں جو ابتدائی انٹرویو میں کامیاب قرار پاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اس سے پہلے ہی درخواستیں وصول کی جاتی ہیں۔ انٹیلیجنس اینڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹ۔ ہر کام کے لیے ذہانت کی مخصوص درجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہانت کی پیمائش کے لیے بین آزمائش کی جدید صورتیں، ویسلر کی ذہانت کی آزمائشیں، اوٹس کی ذہنی آزمائشیں اور دیگر کئی قسم کی آزمائشیں استعمال کی جاتی ہیں۔ کارکردگی کے امتحانات، پرفارمنس ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ امیدوار نے ماضی میں جو کچھ سیکھا ہے اس وقت اس کی کارکردگی کیسی ہے۔ یہ ٹیسٹ تحریری بھی ہوتے ہیں اور عملی بھی ہوتے ہیں۔ ایسی آزمائشیں آرمڈ فورسز، سول سروسز، ڈرائیور، کمپیوٹر پر کام کرنے والے انجینئرز، راج مزدور اور مشینوں پر کام کرنے والے کارکنوں کے انتخاب کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ رجحان کے ٹیسٹوں کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ کارکن کو جس جاب کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے اس میں اس جاب کے لیے پیدائشی صلاحیتیں کس درجے کی موجود ہیں، اور یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ انٹرویو میں جاب کے لیے قدرتی دلچسپی کس درجے کی ہے۔ فائنل انٹرویو۔ آخری انٹرویو امیدوار کی موزونیت کے متعلق آخری اور حتمی رائے قائم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اس انٹرویو میں ایسی معلومات اور تفصیلات حاصل کی جاتی ہیں جو کسی وجہ سے نامکمل رہ گئی ہوں۔ ریفرنسز سابقہ ادارے کا سربراہ، استاد، گزیٹڈ آفیسر اور صاحب حیثیت افراد سے امیدوار کے متعلق معلومات حاصل کرنے، تصدیق کرنے، ضمانت وغیرہ کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں۔ حوالہ جات کے ذریعے امیدوار کی ماضی کی کارکردگی، اس کی صلاحیتوں، ذہانتوں اور اہلیتوں کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ میڈیکل ٹیسٹ۔ اگر کمپنی ادارے کا اپنا میڈیکل آفیسر ہو تو پھر امیدوار کا میڈیکل فٹنس ٹیسٹ پہلے ہی لے لیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر تقرر نامہ جاری کرنے سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور ان کا مقصد جسمانی صحت اور ذہنی صحت کے معیار کو پرکھنا ہوتا ہے۔ اپائنٹمنٹ لیٹر۔ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جب انتظامیہ کی تسلی ہو جاتی ہے کہ جاب کے لیے امیدوار موزوں ہے تو پھر اسے ایک تحریری تقرر نامہ جاری کیا جاتا ہے جس میں ملازمت کی اہم شرائط اور تنخواہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ٹریننگ۔ بہت سے کاموں کے لیے امیدوار کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، جیسے آرمڈ فورسز، سول سروسز اور کئی دوسرے محکموں اور اداروں میں بھرتی ہونے والے امیدواروں کو دی جاتی ہے۔ پروبیشن پیریڈ۔ تربیت کے بعد امیدوار کا پھر ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اگر وہ اسے پاس کر لیتا ہے تو پھر اسے کچھ عرصے کے لیے آزمائشی طور پر اس کام پر لگایا جاتا ہے کہ آزمائشی مدت کے بعد اس کا موزونیت کا جائزہ لے کر اسے مستقل کر دیا جاتا ہے۔
ورک انوائرمنٹ۔ ماہرین صنعتی اور تنظیمی نفسیات کام کے ماحول کو عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک فزیکل انوائرمنٹ اور دوسرا سائیکولوجیکل انوائرمنٹ۔